آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صرف تاریخی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا آپ کہہ لیں محور ہے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ایک لیکچر کی روشنی میں ہم بات کریں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطالعے پر، یعنی علم سیرت۔ ہاں، علم سیرت۔ تو یہ صرف ایک سوانح عمری تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک پورے پیغام کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ صرف سوانح عمری نہیں ہے۔ سیرت کا لفظی معنی دیکھیں تو وہ ہے راستہ یا طریقہ۔ اچھا۔ لیکن جب ہم اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نقشہ، آپ کا پورا نمونہ، اس کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف واقعات نہیں ہیں کہ کب کیا ہوا۔ نہیں، صرف واقعات نہیں، یہ دراصل قرآن کریم کی عملی شکل ہے۔ جیسے کچھ علماء نے کہا کہ قرآن اگر قرآن صامت ہے یعنی خاموش کتاب، تو سیرت قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن۔ بالکل، بولتا ہوا قرآن۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مشہور قول ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو چلتا پھرتا قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں، صرف یہ تو ایک زندہ مثال ہے، ایک نمونہ ہے جس کی پیروی کرنی ہے۔ جی ہاں، قرآن نے خود اسے اسوہ حسنہ کہا ہے، بہترین نمونہ، اور پیروی کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اس کا دائرہ کار، مطلب اس علم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ تو بہت وسیع لگتا ہے۔ بہت وسیع ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کتنی تفصیل محفوظ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جو مہمات ہوئیں، یعنی غزوات، جی، مختلف قبائل سے، ریاستوں سے جو معاہدے ہوئے، وہ سب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی طرز عمل کیسا تھا، روزمرہ کی عادات کیا تھیں، آپ کی شخصیت کیسی تھی، جسے شمائل کہتے ہیں۔ شمائل، ہاں سنا ہے۔ جی، صحابہ کرام کے حالات، اہل بیت کے حالات، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو چیزیں تھیں ان کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ اچھا، جیسے آپ کی اونٹنی تھی، ازبا، اس کا نام، اس کے واقعات، یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی، اور معلومات کو محفوظ رکھنے کا کتنا گہرا اہتمام تھا۔ واقعی۔ اچھا، مسلمانوں کے لیے تو اس کی اہمیت بالکل واضح ہے، مطلب یہ صرف تاریخی دلچسپی نہیں، یہ تو دین کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی پتھر ہے۔ بالکل، اللہ کے اطاعت کرنی ہے، اس کی محبت چاہیے، تو اس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی گزرتا ہے۔ تو علماء نے اسی لیے کہا کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، شریعت کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ جی بالکل، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ جیسے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ علم ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ اچھا، لیکن کیا اس کی اہمیت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یا آج کی دنیا میں عالمی سطح پر بھی اس کی کوئی اہمیت بنتی ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے، عالمی سطح پر بھی۔ دیکھیں، اگر آج کوئی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے یا مسلم تہذیب کو سمجھنا چاہتا ہے، جی، تو اس سیرت کا مطالعہ کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اسلام دنیا میں پھیلا اور آج بھی پھیل رہا ہے، ان ادوار میں بھی پھیلا جب مسلمان سیاسی طور پر بہت کمزور تھے۔ ہاں، یہ نکتہ تو ہے۔ تو یہ خود ایک قابل غور بات ہے نا، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ وہ سیرت میں ملتی ہیں۔ بلا شبہ، اور تاریخ کی سب سے مؤثر شخصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ متاثر کرتی ہے کہ اتنے کم وسائل اور اتنی بڑی، اتنی پائیدار تبدیلی کیسے آئی۔ بالکل، اور آج ہم عالمگیریت کی بات کرتے ہیں، یونیورسلزم کی، اس کے لیے جو اصول چاہیے، جیسے انسانی مساوات، عدل و انصاف، امن و سکون کا قیام، علم تک سب کی پہنچ، مضبوط اخلاقی بنیادیں، ان سب کا عملی نمونہ، پریکٹیکل اگزامپل، وہ ہمیں سیرت میں نظر آتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے جس کا ذکر شاید کم ہوتا ہے، وہ ہے تاریخ نویسی کا۔ تاریخ نویسی یعنی ہسٹریوگرافی؟ سند کی تحقیق، کہ بات کس نے کس سے سنی، وہ شخص کیسا تھا، یہ اتنا سخت معیار تھا جو اس دور میں کہیں اور نہیں ملتا۔ اچھا، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی ہاں، اور اسی وجہ سے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی تفصیل، جتنی گہرائی اور جتنے مصدقہ ذرائع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات محفوظ ہیں، دنیا کے کسی اور تاریخی شخصیت کے بارے میں ہمیں اتنا مواد نہیں ملتا۔ یہ واقعی منفرد بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کے دور کی طرف۔ آج کل جو مسائل ہیں دنیا میں، اس حوالے سے سیرت کا مطالعہ کتنا اہم ہے؟
دیکھیں آج دنیا میں بڑے مسائل ہیں، قومی عصبیت ہے، نسل پرستی ہے، طبقاتی کشمکش ہے، ناانصافی ہے، اخلاقی بحران ہے۔ جی بالکل ہیں۔ ان مسائل کا اگر کوئی حل تلاش کرنا چاہے تو سیرت کے اصولوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہت رہنمائی مل سکتی ہے۔ پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو عالم اسلام ہے، مسلمانوں کا جو مزاج ہے، اس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ صحیح۔ تو اگر دنیا نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، تو سیرت کا مطالعہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ صرف مذہبی مطالعہ نہیں، ایک طرح سے سماجی اور سیاسی بصیرت بھی دیتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات کہ یہ عقل اور نقل یعنی انسانی سمجھ بوجھ اور وحی الہی، ان دونوں کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرنے کا نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایمان اور عمل دونوں کیسے منطق اور وحی کی روشنی میں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے، ایک طرح کا ہدایت نامہ ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کا سامان رکھتا ہے۔ جی، چاہے کوئی روحانی سکون ڈھونڈ رہا ہو، یا معاشرے میں انصاف قائم کرنا چاہتا ہو، یا دنیا میں امن چاہتا ہو۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید ہمیں سوچنے پر مجبور کرے، وہ یہ کہ جس غیر معمولی احتیاط اور تفصیل کے ساتھ، جس معیار کے ساتھ علم سیرت میں معلومات کو جمع کیا گیا، پرکھا گیا، محفوظ کیا گیا، جی، کیا وہ معیار آج کی جو جدید تاریخ نویسی ہے یا صحافت ہے یا حتیٰ کہ لیڈرشپ سٹڈیز ہیں، ان کے لیے کوئی چیلنج پیش کرتا ہے، کوئی سبق دیتا ہے؟ یہ تو واقعی غور طلب نقطہ ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے کہ معلومات کی تحقیق اور سچائی تک پہنچنے کی جو اہمیت سیرت نے اجاگر کی، وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔